اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر چل رہا ہے۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تذکرہ ہے۔ دائی حلیمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہو چکی ہیں۔ اب اس کے آگے کا واقعہ ہے۔ اب حلیمہ کے ہاں برکتوں کی بارش تھی۔ ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے، یعنی دھیرے دھیرے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمقطع صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی اور جسم تیزی سے بڑھا۔ ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی، بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچہ کی ماں کی گود میں جائے اور اس کے گھر کی رزق کی رونق بنے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کرے؟ ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث راحت اور موجب سعادت تھا، کسی طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کہ کچھ دنوں اور ساتھ رہیں کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے، اور بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلیں، لیکن ارادہ تھا کہ ان سے گزارش کریں گی کہ بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دیں۔ ایسا دائی حلیمہ نے سوچا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان سے یہ اجازت لے لیں گی۔ وہ آمنہ کے پاس آئی اور بولی، مجھے اندیشہ ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گیا تو ہو سکتا ہے یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے۔ کیوں نہ آپ کچھ دن ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے تو ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہی، اصرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہی، مکہ کی آب و ہوا سے ڈراتی رہی۔ آخر وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ ہو گیا۔ خوشی سے آنکھیں چمک اٹھیں، چہرہ دمک اٹھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہیں کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہی ساتھی، وہی ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے گھومتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی سانپ پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بےحد محبت تھی، اور سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ میری ماں کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سوہان روح تھی، لیکن کرتے کیا، اب گھر پہنچانا ضروری تھا، مزید روکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ ہوتے ہوتے رہ گیا جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز وہ بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی کہ کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں، اس کو اپنے ہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ وہ سب پہچان گئے تھے۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کی تیور بھانپ گئیں، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھیں، ڈری کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں، یا کوئی آزارہ نہ پہنچا دیں۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی اور بچے کو لے کر غائب ہو گئی۔ انہیں امید نہ تھی کہ اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلدی ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گاؤں مکہ آ گئے۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کی سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا چل کر شوہر کی قبر دیکھیں، چنانچہ مدینہ کے لیے روانہ ہو گئیں۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ لیتی گئیں۔ شوہر کی ایک بادی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں ساتھ تھی۔ وہاں ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی تھی۔ وہ جگہ بھی دکھائی جہاں ہمیشہ کی نیند سو رہے تھے۔ آج پہلا دن تھا، اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشے دل پر رنج اور غم کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزار کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئی۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی راستہ میں بیمار پڑ گئی۔ مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک گاؤں ہے ابوا، مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ہے یہ گاؤں ابوا۔ وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی، پھر سنبھل نہ سکی، وہیں وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہو گئی۔ اور عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہوئی تھی اور دفن بھی اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کا ولی و کارساز ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اس یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی چل بسی۔ باپ کی قبر دیکھی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھی، تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمہ پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر ایک۔ ایمن نے، جو آپ کی لونڈی ساتھ میں تھی، ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائیں۔ مکے پہنچے تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کی لال کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس حادثے کا عبد المطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے تھے۔ اب دادا ہی بچے ہوئے تھے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبہ کی زیر سایہ اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے کو ادب احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوئے ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بیٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبد المطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کا دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسے اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں دادا کا غم ماں کے غم سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ اور سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساس میں وسعت آ گئی اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدر و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا شدید تھا کہ اس کے چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے اور اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم پیارے دادا کا جسم قبر کی کال کی کوٹری میں چھپ گیا اور ہمیشہ کے لیے وہ اوجھل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم لوگ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزارنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اپنے سارے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ 8 ہی سال